بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی رضا ارشد سہروردی رمضان المبارک کی خصوصی نشریات اسلامی تاریخ کے جھروکوں سے اور قصص الانبیاء کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں تھے۔ ان کے والد کا نام عمران تھا، ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش کے وقت جب ان کی والدہ نے انہیں صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دیا تو وہ تیرتا ہوا فرعون کے محل کے قریب جا پہنچا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندانوں میں سے 4 خاندانوں کو منتخب کیا، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ خدا نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام عالم پر برگزیدہ کیا۔ ناظرین، ایک بات یہاں پر توجہ طلب ہے، ہم اکثر فرعون لفظ جو ہے وہ سنتے ہیں، تو یہاں پہ ایک خاص بات میں عرض کروں کہ فرعون ایک شخص کا نام نہیں تھا، بلکہ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اسی طرح ایران کے بادشاہ کو کسریٰ، روم کے بادشاہ کو کیسر اور حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ جی ہاں ناظرین، آج قصص الانبیاء میں ذکر کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور بات کرنے کے لیے آج بھی اہم شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جو بہت ہی خوبصورت انداز سے گفتگو فرماتے ہیں، اور ذاتی طور پر میں ڈاکٹر صاحب کا بہت معتقد بھی ہوں، اور آپ کی گفتگو کا بھی میں جو ہے وہ بہت ذوق اور شوق سے سنتا ہوں۔ الحمدللہ بہت اثر اور تاثیر ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ ایک دفعہ پھر ہماری دعوت پر ہمارے مہمان بنے ہیں۔ آج کا موضوع بہت ہی عام ہے، بہت ایسا واقعہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تو یہ بھی ہمیں ملتا ہے نا کہ قرآن میں سب سے زیادہ جو واقعات ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے موجود ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے 2 پروگرام ناظرین، ایک آج کا اور ایک کل کا، انشاءاللہ 2 پروگرام اس حوالے سے ہوں گے، کیونکہ واقعات بہت زیادہ ہیں، آپ کے قصے بہت زیادہ ہیں، تو وہ ایک پروگرام میں ناممکن ہے انہیں کور کرنا۔ آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ جی بسم اللہ۔ ماشاء اللہ، شکریہ جناب۔ یہ جو قصص الانبیاء کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جی یہ بڑا مبارک سلسلہ ہے، اور پھر رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ روز نیوز چینل کی پوری ٹیم کو اور آپ کی اس خصوصی کاوش کو قبول فرمائے۔ یقیناً یہ پوری ملت کے لیے رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ بے شک ایسے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے واہ واہ، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تو انبیاء اور رسل علیہ السلام میں سے ان چند جو ہے اولو العزم رسولوں میں شمار ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے صبر و ہمت بہت زیادہ عطا فرمایا تھا۔ واہ، اور حضرت آپ کا جلال بھی تو مشہور ہے۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا جلال بھی مشہور ہے، اور پھر آپ کا عزم و ہمت بھی مشہور ہے۔ ظاہر آج بھی لوگ اگر کہتے ہیں تو کہتے نہیں فلاں فرعون بنا ہوا ہے، ایسا ہی۔ تو آپ نے اپنے زمانے کے اس فرعون کا مقابلہ کیا، اور اس فرعون کے زمانے میں پرورش بھی ہوئی، ولادت ہوئی، اور آپ بڑے بھی، پھر آگے اس کے پورے مشینری کے ساتھ جو تھی آپ نے باقاعدہ طور پہ مقابلہ حق بھی کیا، بلند کی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہاں پہ یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی کہ دیکھیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ فرعون ڈاکٹر صاحب اس ڈر سے، اس خوف سے بچوں کو قتل کروا رہا ہے کہ اس نے ایک خواب دیکھا ہے، اور پھر جو اس کے حواری تھے اور اس کے ماننے والے تھے، اس کے جو نجومی تھے خاص دربار کے، انہوں نے اس کی تعبیر بتائی، تو وہ سب بچوں کو مروا رہا ہے اس بات سے کہ کہیں وہ بچہ بڑا ہو کر میرے خلاف کھڑا نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کیا منظور تھا کہ وہ تیرتا ہوا وہ نیل میں سے وہ وہاں پہ پہنچا، وہاں سے پھر اٹھایا گیا، وہیں سے پھر فرعون کے دربار میں پہنچے، اور پھر دیکھیں کہ فرعون وہاں پہ انہیں قتل کرنا چاہتا تھا، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن حضرت آسیہ کے کہنے پر نہیں ایسا ہوا۔ یہ سورہ القصص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ مبارک کو بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، جس میں قرآن مجید میں آتا ہے
نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. واہ واہ واہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ ہے یہ بیان کرتے ہیں قوم کے لیے جو ایمان والے لوگ ہیں. واہ. کیونکہ ان کے واقعات سے ایمان والوں کا ایمان یقین اور پختہ ہوتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ایمان تازہ ہو جاتا ہے. راہ حق میں آنے والی جو مشکلات ہوتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، ان میں صبر کا جذبہ ملتا ہے. واہ واہ واہ. اس سے قومیں پھر کیا آگے بات بڑھتی ہے، ہیں. کیا نا بات ہے، کیا یہ بات. ایسے مطلب عظیم ہستیاں ہیں. تو ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیئا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم. اللہ. یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب وہ آپ خواب کی بات کر رہے تھے تو اس نے پھر یہ کر دیا کہ جو بیٹے ہوں گے ان کو قتل کروا دیا جائے، اللہ اکبر. بچیاں جو ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. اللہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو منظور ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے دل میں یہ الہام ڈالا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ وہاں پہ وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ نبی تو نہیں ہے، غیر نبی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے بھی پیغام پہنچا سکتا ہے اور اس کے لیے بھی لفظ وحی ہی استعمال ہوتا ہے. وحی کے مختلف جو معنی ہیں نا ان میں ایک معنی الہام کا بھی ہوتا ہے. اچھا، جس اگر ایک یعنی رازدارانہ انداز میں دوسرے تک اپنی بات کا پہنچانا، واہ، اس کو بھی مطلب عربی زبان میں وحی کہا جاتا ہے. اس وجہ سے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ محترمہ تھی ان کے لیے قرآن نے کہا اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ. واہ. یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف ہم نے یہ اشارہ تن الہام جو کیا نا وہ یہ کیا کہ آپ موسیٰ کو دودھ پلائیں. اور موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہو گئی تو آپ روتے نہیں تھے، حتیٰ کہ آتا ہے حرکت تک بھی نہیں کرتے تھے، سوا آپ کی ایک بہن کو کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آپ والدہ کی گود میں ہوتے. اچھا، وہ آپ نے بہن کا ذکر کیا تو میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ ان کی بہن کی بھی ناظرین بہت ہی زیادہ محبت تھی ان سے، والہانہ محبت تھی. وہ آگے چل کر ہم بات کریں گے کہ وہ جب صندوق بھی ڈاکٹر صاحب تیرتا ہوا جا رہا ہے تو اس کو دور سے دیکھ رہی تھی. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی دیکھو نا کس طرح کی حکمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب یہ راز افشا ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے الہام کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو کہ آپ انہیں ایک صندوق میں رکھ کر جو ہے وہ دریا برد کر دیں، دریا میں ڈال دیں، ہم آپ کی طرف یہ لٹا دیں گے. اب یہاں پر بھی تو آزمائش تھی نا ام موسیٰ کی بھی کہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس طرح کا جو حکم آ رہا ہے اس میں یہ واپس دریا میں ایک چلا جائے آدمی تو واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، اور کیسے آئے گا، اور چھوٹا بچہ ہو پھر، اور وہ بھی صندوق میں ڈال کے بھی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے حکم ہوا، اس سے پتہ چلتا ہے نا ایسی مائیں بھی ہوتی ہیں جو پھر اللہ کے حکم کی تعمیل میں اس حد تک چلی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مبارک ہے کہ واپس لوٹے گا تو وہ ڈال دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنا ایسے ہوا کہ فرعون تیرتا ہوا آیا فرعون کے محل کے قریب، اور جب دیکھا گیا تو ان آل فرعون نے کہا کہ یہ گھر لایا جائے صندوق. دیکھا گیا تو بڑا خوبصورت بچہ ہے. وہ تو حضرت آسیہ جو تھی وہ اللہ کی برگزیدہ بندی تھی، جو فرعون کی زوجہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑی نیک خاتون تھی. چار عظیم ترین خواتین، چار عظیم ترین اور بلند مرتبہ مقام کی جو خواتین ہوئی ہیں ان میں ایک یہ تھی. وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ. انہوں نے جب دیکھا نا حضرت آسیہ نے تو انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ میرے آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں ان سے، تو یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور فرعون کو کہا میرے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، تیرے لیے بھی بن جائے گی، تو آپ جو ہے لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کیجئے، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون. ہم اس امید ہے کہ شاید یہ ہمیں نفع دے گا تو ہم اس کو قتل نہ کریں، نا قتل نہ کروائیں اس کو. یہ ان کے کہنے پر اس طرح پھر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جو ہے وہ فرعون کے گھر ہی شروع ہو گئی. وہی فرعون جس نے آرڈر جاری کر دیا تھا کہ کوئی بچہ جو ہے اس کو زندہ نہیں چھوڑنا، اب یہ اس بچے کی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جو اسی کے گھر میں ہو رہی ہے. اور ناظرین یہاں پر ایک اور بات بھی، چونکہ ہم 2 پروگرام اس حوالے سے کریں گے تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے بات کی جائے. دودھ آپ نہیں پیتے تھے، مختلف خواتین کو کوشش کی گئی. یہ دیکھیں نا کہ یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام
کیا مطلب یہ معجزہ ہی ہے نا جی، معجزہ ہے. یہ معجزہ ہی اور ہے پھر کہ وہ بہن آپ کی وہ کہتی ہیں کہ میں کسی ایسی خاتون سے آپ کو ملوا دیتی ہوں کہ یہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ چپ بھی کر جائیں گے، چپ بھی کر جائیں گے اور دودھ بھی پئیں گے. قرآن اللہ مجید نے یہ ذکر کیا ہے وقالت لأختہ قصیہ. اللہ اکبر. انہوں نے جو ہے اس کی بہن سے کہا آپ جا کر بیان کیجئے. وبصرت بھی عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. اس نے کہا میں تمہیں وہ گھر دکھاتی ہوں جن کے پاس یہ بچہ جائے گا اور وہ خاتون ہوگی تو وہ اس کی کفالت بھی کریں گے اور یہ بچہ ان کے پاس پرورش پائے گا. اور اسی طرح ناظرین یہ بات توجہ طلب ہے کہ وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس آ گئے. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا میں قرآن میں یہی کہا ہے نا، ہم نے لٹا دیا اور جو وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا. اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس اٹھا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے نا. اس وقت بچانا بھی لازمی تھا تو اس کے لیے کیا تدبیر اختیار کی گئی طریقہ، اور پھر بچانا بھی تھا اور پھر واپس پہنچانا بھی تھا. اللہ اکبر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمتیں ہیں کہ رب تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. رب کی یہ عظیم قدرتوں کے شاہکار ہیں واقعات. اس سے مطلب ہمارے لیے بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے رب تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر کامل یقین رکھ کے دین اسلام پر عمل کرنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. اچھا پھر وہ واقعہ لمبا ہے، میں چاہوں گا کہ اس کو ہم اتنا ڈسکس نہ کریں. پھر جب حضرت موسیٰ، یہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے بکریاں ناظرین لازمی چرائی ہیں. جی. اور دیکھیں کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے محل میں ہیں اور ان کی زندگی بڑی شاہانہ گزر رہی تھی. تو وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے سلسلہ بنایا اور پھر 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں جو ہیں ان کا ریوڑ آپ نے چرایا ہے، یہ ہمیں ملتا ہے. اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کس طرح سے ہوتی ہے، وہاں پہ پہنچتے کس طرح سے. یہ قرآن مجید نے اسی سورہ القصص کے اندر ہی بیان فرمایا ہے کہ جب آپ مدین کی طرف تشریف لے گئے ٹھیک تو وہاں پر جو ہے یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ جب مائے مدین اس چشمے کے پاس تشریف لے گئے، قریب پہنچے تو وہاں پہ آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ وہاں سے پانی بھر رہے ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں پلا رہے ہیں. وَوَجَدَ مِن دُونِهِ مُمْرَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا. آپ نے دو وہاں پہ خواتین کو دیکھا. اللہ اکبر. تو ان سے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے. وہ سائڈ پہ کھڑی تھی، باقی لوگ جو ہے وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور پانی بھر رہے تھے. تو انہوں قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. ان دونوں خواتین نے یہ بتایا کہ یہ ہماری باری سب سے آخر میں آتی ہے. جب سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر بعد میں ہماری باری آتی ہے. اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ہم اس لیے آئی ہیں، ہمارے والد جو ہیں وہ بوڑھے ہیں، اس لیے شرم و حیا کی وہ پیکر تھی اور حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ صاحبزادیاں تھی، شرم و حیا کی پیکر تھی. تو وہ سائڈ پہ کھڑی ہوئی تھی، اس باری کی انتظار میں تھی. تو موسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور بڑی شان والے پیغمبر تھے. آپ بھی تو اپنی بصیرت سے جان چکے تھے کہ یہ کوئی خاص خواتین ہیں، عام نہیں ہیں. تو آپ نے ان سے جو معاملہ پوچھا تو انہوں نے اپنے حالات بیان کیے کہ ہمارے والد گرامی بوڑھے ہیں، اس وجہ سے ہمیں آنا پڑا ہے، ورنہ تو ہم آتی بھی نہ. بالکل صحیح. اور جب یہ مرد پانی پلا چکیں گے اپنے جانوروں کو تو پھر اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی بھر کے دیا. پانی بھر کے ان دونوں بہنوں میں سے ایک حضرت صفورہ سے آپ کا نکاح بھی ہوا. اچھا اس کی کچھ شرائط بھی تھی نا. یہاں پہ قرآن مجید میں نا بڑے پیارے انداز میں آتا ہے فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت انا بی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی صاحبزادیوں سے یہ واقعہ سنا، ظاہر صاحبزادیاں متاثر ہوئی کہ ایک ایسا نوجوان ہے، صالح نوجوان، جس نے مطلب ہے اتنے اچھے طریقے سے ہمیں پانی بھر کے دیا ہے اور اتنے ہمارے کام کے اندر تعاون کیا ہے. تو ان میں سے ایک بہن نے پھر والد گرامی کو حیا رکھتے ہوئے یہ بھی عرض کر دیا تھا ان کو رکھ ہی لیں اپنے اس کام کے لیے. تو وہ پھر یہ ہے کہ آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بلوا بھیجا
ٹھیک، اپنی صاحبزادی صاحبہ کو کہا کہ جاؤ ان کو بلوا لیں تو لیجزیہ کا اجر ما سقیت لنا. واہ، تو وہ ایک بہن نے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے والد گرامی آپ کو بلا رہے ہیں صحیح، کہ آپ آئیں تاکہ جو آپ نے ہمیں پانی بھر کے دیا ہے اس کی جزا عطا کریں. اللہ اکبر، یہ جزا عطا کریں، یہ قرآن اللہ مجید میں آتا ہے. اللہ جب وہ آئے تو سارا واقعہ بیان ہوا تو قالت احداہما یا ابت استاجروا ان خیر من استاجرت القوی الامین. واہ، ایک بہن نے پھر یہ بھی عرض کر دیا کہ اے والد گرامی، اے ابا جی، آپ اجرت جو ہے دینا چاہتے ہیں تو یہ اجرت پہ اگر انہیں رکھ لیں تو یہ تو بڑے قوی ہیں، بڑے ایمانت دار ہیں، بڑے دیانتدار بڑے ہیں، شرم و حیا بڑے والے، شرم و حیا والے. اللہ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج. قرآن مجید میں آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی آپ کی عقد نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس شرط پر کہ آپ 8 سال جو ہے مزدوری کریں گے. 8 حجج ہوتا ہے 8 سال، 8 سال کی یہ. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر 10 سال کریں تو وہ آپ کی مرضی ہے. اچھا، یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے 8 سال کہا، آگے کہا اگر آپ 10 پورے کر دیں گے تو فَمِنْ عِنْدِكَ، وہ آپ کی طرف سے ہے. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں آپ پر کوئی مشقت نہیں ڈالتا، وہ میری طرف سے نہیں ہوگے اوپر کے 2 سال، وہ آپ کی مرضی سے ہوں گے. صحیح، تو یہ باقاعدہ طور پہ قرآن مجید نے واقعہ بیان کیا ہے. قال ذلك بینی وبینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی. تو ان 2 مدتوں میں سے جو بھی آپ پوری کر لیں ٹھیک ہے. اچھا، پھر وہ مدت جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے ناظرین، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپسی کا ارادہ کرتے ہیں، ایسا ہی ہے اس میں پھر نکاح ہو گیا نا. ہاں، نکاح ان کا شعیب ہو علیہ گیا، السلام کی صاحبزادی صاحبہ سے عقد ان کا ہو گیا، عقد نکاح ہو گیا ہے. پھر جو ہے آپ جو ہے واپس جانے کا فیصلہ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ناظرین، یہاں پر اب ایک بات جو ہے وہ خاص توجہ طلب ہے اور اہم پہلو ہے اس پورے قصے کا، اس پورے واقعے کا، اس پورے بیان کا، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کلام کرتی ہے تو یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ یہ جب آپ واپس جا رہے تھے مصر کی طرف تو راستے میں آپ کو ایک درخت نظر آیا. وہ کس طرح سے معاملہ ہے جی؟ اور وہ الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، تم ایک مقدس وادی میں داخل ہو چکے. یہ بھی یہاں سورہ القصص میں اگلے رکوع میں ملتا ہے نا. فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بأہلہ آنس من جانب الطور. جب موسیٰ علیہ السلام کی یہ مدت پوری ہو گئی، آپ اپنی اہلیہ سمیت چلے گئے تو آپ کو طور کی جانب سے ایک آگ دکھائی دی. تو آپ نے اس کی طرف بڑھے، اسی کی طرف آپ بڑھے. ٹھیک ہے. تو جب آپ قریب آئے تو آپ کو ایک درخت سے ایک بکا مبارکہ تھا، وہاں کے درخت کے آپ کی دائیں جانب سے آپ کو ایک آواز آتی ہے، این یا موسیٰ انی ان اللہ رب العالمین. اے موسیٰ میں جو ہے اللہ ہوں، تمام جہانوں کا رب ہوں. یہ موسیٰ علیہ السلام کو آواز سنائی دیتی ہے. سبحان اللہ. تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام جو ہے یہ طور پہاڑ پہ پھر جو رب تعالیٰ کی طرف سے یہ کلام ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف ہوتا ہے، کلیم اللہ بننے کا شرف ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اچھا، پھر یہ بھی پوچھا جاتا ہے عصا کے حوالے سے. یہ عصا جو ہے ناظرین، یہاں پر ایک اور بات جو ہے وہ قابل غور ہے کہ یہ جو عصا ہے یہ اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، ہاتھ میں تھا. تو پوچھا گیا نا کہ یہ عصا کیا ہے، تم اس سے کیا کرتے ہو؟ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ پوچھا گیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ. قال ہی عصای، آپ نے جواب میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہ، اس پر میں ٹیک لگا لیتا ہوں، وَيَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اس سے میں بکریوں کے لیے پتے بھی جاڑ لیتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، میرے اور بھی اس سے بہت کام ہوتے ہیں. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا جب شرف حاصل کیا تو سوال تو اتنا ہی تھا نا ہاتھ میں کیا ہے، جواب تو ہی عصای کے ساتھ آ گیا کہ یہ عصا ہے. رب تعالیٰ تو پہلے بھی جانتا ہے. یہاں اہل علم نے بڑا ایک پیارا پوائنٹ دیا ہے نا کہ جب محبوب سے بات کی جاتی ہے تو دل کرتا ہے بات کو بڑھایا جائے. سبحان اللہ. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو جب رب ذوالجلال سے بات کا کلام کرنے کا شرف ملا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بات کو توالت دی ہے.
حالانکہ سوال کے جواب میں تو اتنا ہی بنتا تھا میرے ہاتھ میں آسا ہے، لیکن انہوں نے آگے کیا میں اس کے ساتھ ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، میں اس کے ساتھ پتے جھاڑ لیتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کے ساتھ جب ہم کلام ہوئے تو بات کو بڑھایا گیا، تو محبوب سے بات کرتے وقت بات کو بڑھایا جاتا۔ سبحان اللہ، بالکل جی، ایسا یہ کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر اسی جگہ پر اسی مقام پر آپ کو 2 معجزے بھی عطا کیے گئے، یہ بھی کہا گیا نا کہ اسی عصا کو آپ پھینکیں۔ عصا سے بنیادی طور پہ جو معجزات ظاہر ہوئے ان میں ایک تو چشمے جاری ہونے کا ہے، ٹھیک ہے، کہ 12 چشمے جب قوم نے مطلب ہے قوم قحط میں مبتلا ہو گئی، پانی کے لیے شدت پیاس میں تڑپ رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا تو آپ نے فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جو ہے وہ یہ عصا مارے پتھر پر، تو اس پتھر سے جو ہے 12 چشمے جاری ہو جائیں، 12 چشمے جاری ہو گئے، اور وہ 40 سال تک لوگ پانی پیتے رہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ کے نبی کا معجزہ دیکھو، پتھر سے پانی کا نکلنا، یہ مطلب عام زمین بھی نہیں تھی، پتھر سے، پتھر پر جو ہے عصا مبارک لگایا گیا، اس سے پانی کے جو ہے چشمے جاری ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور یوں ہی عصائے موسیٰ سے وہ بھی واقعہ ہوا کہ جب آپ فرعون سے مطلب ہے فرعون کے ساتھ مسائل بنے، مشکلات بنی، اس کو بھی آپ کو ہجرت کر کے جانا پڑا، تو وہاں پر بھی 12 سڑکیں بن گئی تھی۔ ہاں جی، ایسے ہی عصا پانی میں مارا گیا تو 12 سڑکیں راستے بن گئے، اور یوں ہی عصائے موسیٰ جو ہے نا اژدہا بن گیا نا، ہاں وہ سب چھوٹے سانپوں کو نگل گیا۔ اچھا، اسی بات کو آگے بڑھائیں گے، لیکن میں چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت ہے کہ تھوڑا ترتیب سے، کیونکہ اگلا پروگرام بھی اسی حوالے سے ہمارا انشاءاللہ، تو ہمارے پاس ٹائم ہے، باقی انشاءاللہ چیزیں وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن اب جس طرف میں عرض کرنے لگا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کو بات، اس سے پہلے میرے ذہن میں ایک حدیث شریف آ رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ناظرین کہ اے علی، تمہارا مجھ سے وہی رشتہ اور نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ ہے، سوائے اس کے کہ وہ نبی تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ حضرت موسیٰ ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، میرا بھائی ہارون ہے جو مجھ سے بڑھ کر روانی سے بول سکتا ہے، تو اس کو میرے ساتھ کر دے تاکہ وہ میری تصدیق کرے اور میرا مددگار ہو۔ پھر مجھے ایک اور حدیث بھی یاد آ گئی، حضور نے فرمایا کہ اے علی، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اور یہاں پہ جب وہ واقعہ میں نے پڑھا تو وہ 2 حدیثیں میرے ذہن میں، اس لیے میں نے وہ بھی عرض کر دی۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے یہاں پہ جو ذکر کیا، وَأَخِي ہارون ہوا افصح منی لسانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کوئی لکنت تھی نا، جو قرآن مجید میں آتا ہے قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کی ہے، جو قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں موجود ہے کہ میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، جو میری عقدہ ہے نا زبان کی، اس کو بھی کھول دے تاکہ قوم میری بات سن سکے۔ اچھا، اس کی تفسیر یوں بھی کی گئی ہے کہ میری زبان کی گتھلیاں جو ہیں ان کو کھول دیں یا ان کو سلجھا دیں یا اس میں آسانی پیدا کریں، جس سے قوم میری بات سمجھ جائے، میری بات کو سمجھ جائے، اور پھر میرا جو مددگار ہے اور میری تصدیق کرنے والا وہ میرے بھائی ہارون کو بنا یہاں پہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی ہارون جو ہیں وہ زبان کے لحاظ سے فصیح اللسان ہے، وہ ذرا روانی سے بولتے ہیں، روانی سے بہت اچھی گفتگو کرنے کا ملکہ اور مہارت رکھتے ہیں۔ فَأَرْسِلُوا مَعِي، اے اللہ انہیں میرے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ میرے معاملات میں میرے معاون ہوں اور میرے مشن میں میرے ساتھ مددگار ہوں، آگے میرا مشن آگے بڑھے۔ انی اخاف ان یکذبونی، مجھے خدشہ اس بات کا ہے لوگ جو ہیں وہ میری بات کی تکذیب کریں گے۔ تو قال رب تعالیٰ کی طرف سے آیا سنشد عضدک بأخیک، ہم تیرے بھائی کے ذریعے تیرے ہاتھوں کو مضبوط کر دیتے ہیں، سبحان اللہ، دست و بازو بنا دیتے ہیں نا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب۔ آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے۔ ابھی تک ناظرین قصص الانبیاء میں آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے حوالے سے بات ہو رہی، قصے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور ابھی تک ہم پہنچ پائے ہیں
حضرت ہارون کے حوالے سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اور پھر ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے فرمایا کہ قرآن کریم میں وہ سارا واقعہ کس طرح سے بیان ہوا ہے۔ اسی بات کو انشاءاللہ کل ہم یہیں سے اس کا آغاز کریں گے، لیکن پروگرام آپ سے رخصت لینے سے پہلے ڈاکٹر صاحب میسیج اور پیغام چونکہ لازمی ہوتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آج جتنی جہاں تک بات ہو سکی ہے وہاں تک ہمارے لیے کیا پیغام اور میسیج ہے؟ اس میں سمجھتا ہوں ایک تو ہمارے لیے یہ میسج ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، ان کی عظمت، ان کی شان، مرتبے اور مقام کو تسلیم کر کے اس کے مطابق ان کو ماننا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ اس کے مطابق ہی ان کا ادب و احترام اور تقدس جو ہے اس کو ملوذ خاطر رکھنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر میں یہ کہوں گا کہ ان کی سیرت، احوال، ان کی زندگی کے حالات جو ہے ان کا مطالعہ کر کے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے عظیم مرتبے اور برگزیدہ تھے، اس کے باوجود بھی ان کو راہ حق میں جو مشکلات آتی وہ کتنی خندہ پیشانی سے برداشت کرتے، صبر کے ساتھ زندگی انہوں نے بسر کی ہے، قوم کو بھی صبر کی تلقین کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر جس طرح وہ عمل پیرا ہوتے تھے، آج ہمیں بھی اس طرح اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی۔ ناظرین، ہمارے آج کی خصوصی نشریات کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، یہیں سے بات کو جوڑیں گے انشاءاللہ۔ اپنے میزبان علی رضا ارشد سہروردی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔